بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی سکیم کے تحت اس کائنات کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا ظاہری سبب یہ ٹھہرا دیا کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک درخت کو استعمال کر لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ضمن میں ان کی ذریت جو قیامت کی صبح تک آنے والی ہے اس کو اس کائنات میں آزمائش، امتحان، ابتلا اور اختبار کے قانون کے تحت بیچنے کا ارادہ فرمایا، تو یہ تسلی، تسکین اور اطمینانی دلائی کہ جب تم اس دنیا میں جا رہے ہو تو اطمینانیت رکھو کہ تم لاوارث نہیں بھیجے جا رہے ہیں، بلکہ تمہاری طرف مسلسل تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ بیان فرمایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم اور اس کی ذریت، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے مسلسل ہدایت آتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی کوئی فرد چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا کہ مغرب، شمال یا کہ جنوب، کسی بھی رنگ اور نسل اور ملک کے ساتھ منسلک ہو، اگر وہ اس ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، گویا کہ یہ جملہ جنت کی تعبیر ہے، یعنی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی ماضی پر اس پر کوئی پچھتاوا یا پریشانی نہیں ہوگی، اور مستقبل کے اعتبار سے کوئی خوف یا خلش دامن گیر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے رسولوں کو بھیجا اور ان کی طرف کتابیں بھی آتی رہیں، اور اسی کا تسلسل چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ان کی طرف جو وحی آتی ہے اس کا معروف نام تو مسلمانوں کے یہاں قرآن پاک ہے، لیکن اگر دقت نظر سے دیکھا جائے، مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی صفات کے اعتبار سے گویا کہ قرآن پاک آج کی دنیا میں مذہب، اسلام، دین اور ہدایت کی دنیا میں میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے۔ اس دنیا میں ہر عقیدہ اور عمل، اس پر اتھارٹی، اس پر برہان، اس کے لیے میزان صرف قرآن پاک ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ آج کی دنیا میں میزان، فرقان، برہان اور مہیمن صرف قرآن پاک ہے، تو پھر ہم سب کو اس کا سچا طالب بننا چاہیے، ایک سچا طالب علم بن کر اس ہدایت کی رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے مزاج میں حق کی تلاش ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر یہ حق کی تلاش اس اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے جس طرح کہ حامی مومن میں پروردگار عالم نے کل کائنات کو تعلیم دی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، او انسانوں جب بھی تم پکارو صرف اللہ کو پکارو، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو، یعنی کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ، نوری، ناری، خاکی، زندہ یا فوت شدہ، قبر میں مدفون ہو یا کہ مورتی کی شکل میں، اس کو کبھی بھی نہ پکارو بلکہ محض اپنے پروردگار کو پکارو۔ اسی طرح سورہ زمر کا مرکزی مضمون یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے مخاطب جس کو پاس بھی قرآن پاک کی تعلیمات جاری ہیں اور وہ بالغ ہو گئے چاہے مرد ہو یا عورت، اے مخاطب تو جب بھی عبادت کر خالص اللہ کی عبادت کر، اس کی عبادت کے کسی فرد میں کسی کو شریک نہ کر۔ تو بہنی جس طرح ان دو صورتوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت اور عبادت کے تمام افراد اور خاص طور پر فرد اعظم یعنی پکار محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، بہنی مجھے اور آپ کو بھی اسی اخلاص کے ساتھ اسی ہدایت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کا متلاشی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا ذوق اخلاص والا ہونا چاہیے۔ جب ہم اس تعلیمات اور ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں گے، تو اس کے کچھ اثرات اور نتائج ضرور وارد ہوں گے۔ مثلا اس سے ہمیں تعلیم حاصل ہوگی کہ وہ ہدایت کیا ہے، وہ حق اور سچ کیا ہے جس کی طرف یہ کتاب رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر جب ہمیں وہ تعلیمات اور آگاہی حاصل ہوگی تو اس کے ذریعے ہماری تربیت ہوگی، اخلاق کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہم دوسروں کی عزت کریں گے۔ ترتیب کچھ یوں بنے گی، سب سے پہلے ہمیں تعلیم حاصل ہوگی، اس کے ذریعے ہماری تربیت ہوگی، اور تربیت میں خاص طور پر تزکیہ اور طہارت حاصل ہوگا اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا ہم دوسروں کی عزت کریں گے۔
پھر جب ہم دوسروں کی عزت کریں گے، چاہے کوئی بھی شخصیت، ذات اور ہستی ہو، جو اس کے شایان شان اور مناسب ہوگا، اسی کی طرح ہم اس کی عزت، وقار اور اس کے تقدس کے قائل ہوں گے۔ مثلا جب ہم اپنے پروردگار کی عزت، وقار اور تقدس کے قائل ہوں گے تو اس کے شایان شان ہوگا جو ان کے مناسب ہوگا، یعنی الوہیت کے اعتبار سے، خالقیت کے اعتبار سے اس کے تقدس کے قائل ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، وقار اور تقدس کے قائل ہوں گے تو ان کے شایان شان اور مناسب، یعنی اب چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، تو کل کائنات کی انسانیت کے ایک ایک فرد کی قسمت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوگی۔ یعنی اگر کوئی فرد ان کی اتباع کرے گا تو آنے والی زندگی میں نجات، عزت، سرفرازی اور کامرانی اس کے قدم اور چومے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور ان کی اتباع نہ کی تو برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ بالفاظ دیگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہے بلکہ اتباع کا مرکز ہے۔ اس کے بعد عام افراد آ جائیں گے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں یا ہماری آگے اولاد ہو، یا ہمارے ہمسائے ہوں یا کہ کاروباری شراکت دار ہوں، ان کی عزت اور وقار اور تقدس کے ہم اسی طرح قائل ہوں گے، اسی طرح عزت کریں گے جو ان کے شایان شان اور مناسب ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی یہاں سے وہی تعلیمات آپ کی طرف منتقل ہوں جس کا پہلے دن ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہدایت تمہارے پروردگار کی طرف سے آتی رہے گی، اور اس کی آخری شکل قرآن پاک جو کہ میزان، فرقان، برہان اور مہیمن کی شکل میں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہی تعلیمات یہاں سے نقل کی جائیں، منتقل ہوں۔ حتی الامکان اور آخری درجے کی سعی ہوگی، کوشش ہوگی کہ من و ان وہ تعلیمات اسی طرح آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے غلطی ہو، ہم انسان ہیں۔ جب ہم غلطی کریں تو آپ ہماری اصلاح کیجیے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔ یقین فرمائیں یہ رویہ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ آپ ہمارے لیے بمنزل محسن اعظم کی کہ آپ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ میں اور آپ اور ہر بندہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے وہ حق کا متلاشی ہے یا ہونا چاہیے۔ اس کو اخلاص پر کھڑا ہونا چاہیے، کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، نہ ملک کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ جماعت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔